بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا سوائے میری جان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، ابھی تم مومن کامل نہیں ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن کامل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ لیکن جو یہ بات کہی جاتی ہے حبک الشیء یعمی و یسم، جب آدمی کسی سے شدید محبت کرتا ہے تو کسی سے سخت محبت انسان کو بہرا اور اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ محبت اندھی محبت نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت پاکیزہ اور بے مثال محبت ہے۔ کوئی شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت میں اندھا ہو جائے اور اندھی محبت کر کے آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ انتہائی پاکیزہ اور مثالی محبت ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام نہیں لیتے ہیں۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، آپ کی عزت و ناموس پر حملہ ہو، تو ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم آپ کی طرف سے دفاع کریں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ایمانی اور اخلاقی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے، آپ کے دور ہی سے مسلسل ایک کے بعد دیگرے کچھ وقفے کے ساتھ گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وقتی طور پر مسلمان جذبات میں آتے ہیں، اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو جمع کیے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیے اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ جب ان کے سامنے آپ نے توحید کی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ابو لہب نے کہا تبًا لک یا محمد اما جمعتنا الا لہذا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو لہب نے کہا کہ اے محمد تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی مقصد کے لیے جمع کیا تھا، ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس سورت کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی سمیت
اس کے اوپر وعید سنائی گئی اور اس کی ہلاکت اور بربادی کی تباہی کی وعید اسے دی گئی۔ تو جس دور میں جس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، ان کو عبرتناک سزائیں دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العالمین نے خود اللہ رب العالمین نے خود ان کی مدد کی۔ گستاخی کرنے والوں کے خلاف اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کو اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیا اور ان کو عبرتناک سزاؤں کی دھمکی دی ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت فرانس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور اس کے صدر میکرون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے اور جگہ جگہ سرکاری عمارتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نصب کیے گئے، قائم کیے گئے، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور جگہ جگہ مسلمان سراپائی احتجاج بنے ہوئے ہیں اور فرانس بائیکاٹ فرانس اور وہاں کے پروڈکٹ اور اس کی مصنوعات کو بائیکاٹ کا لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ گھٹی ہے اور نہ کبھی گھٹے گی۔ ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ نبی کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کا ذکر اس طرح سے بلند کیا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں کہا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملا لیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 وقتہ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ اقامت میں بھی یہی کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ ہم تحیات میں جہاں التحیات للہ کہتے ہیں وہیں والسلام علیکہ ایھا النبی بھی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو شامل کر لیا ہے، ملا لیا ہے۔ جہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہیں ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے شان کو بلند کر دیا ہے، اور جس کے مقام کو، جس کے شان کو اللہ بلند کر دیا ہو، دنیا والے کتنا بھی ان کے شان کو گھٹانا چاہیں نہیں گھٹا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نبیوں کو ان کے ناموں سے خطاب کیا ہے۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ہر نبی کا نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں خطاب کیا ہے، نبی کو پکارا ہے۔ لیکن کہیں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام لے کر کے نہیں پکارا ہے، یا محمد نہیں کہا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تو یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی عظمت کا لحاظ کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی کی شان بہت بلند ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 90 اور 5 میں اللہ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کا استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، ان کی سزا کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا والوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو برا بھلا کہا، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کیا گیا، آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو معاف نہیں کیا، گستاخی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو دنیا میں ذلیل کیا اور عبرتناک سزائیں اور ذلت کی موت ایسے لوگ مرے، بڑے سے بڑے عذاب اور طوفان کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور ایسے گستاخی کرنے والوں کے لیے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا کافی ہے۔ ایسے موقع پر ہماری جو ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کے اخلاقی پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ، سماج کے بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محاسن ہیں، آپ کی زندگی کی جو خوبیاں ہیں، ہم لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت صحیح طور پر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور دنیا والوں کے سامنے مختلف زبانوں میں، مختلف اسٹیج سے، مختلف پیمانے پر تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ہم دنیا میں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عملی طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر مظاہرے کے لیے نکل جاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن خود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم بہت سارے بدعات و خرافات